ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 24 نومبر کی کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے، کس طرح دیتے ہیں اس کال کو؟ احتجاج کتنا کامیاب ہو سکے گا، کتنا نہیں؟ کیونکہ آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی توشہ خانہ کیس 2 میں جو ہے ان کو ضمانت دے دی ہے، ان کو رہائی کا حکم دے دیا ہے، اس کے اوپر مختلف کیسز بھی ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، عمران خان نے کال دی ہے اور اس دفعہ کافی توقعات وابستہ ہیں ان کو، پی ٹی آئی کے جو باقی ماندہ جو قیادت ہے اس کو اس سے، اور دوسری طرف جو ہے وفاقی حکومت اس کو بالکل جو ہے نظر انداز کر رہی ہے کہ بس یہ روٹین کی ایک کارروائی ہوگی اور یہ لوگ احتجاج کر کے تو چلے جائیں گے۔ لیکن عمران خان کی جانب سے جو بیانات باہر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اختیارات دے دیے ہیں 2 بندوں کو، مذاکرات کے، وزیر اعلیٰ کو اور ان کے جو نئے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر کو، تو مذاکرات وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کس سے کریں گے، مطلب جس کے پاس اختیارات ہیں اس کے ساتھ کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کے خیال میں جس کے پاس اختیارات ہیں وہاں سے کوئی گرین سگنل تو نظر نہیں آ رہا۔ اور ریسنٹلی ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، جو رپورٹ سامنے آئی ہیں کچھ مریم نواز کی طرف سے کچھ باتیں ہوئی تھیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ لے کرنا ہے صوبے سے اور پنجاب کے لوگ یہ احتجاج کرے، اس قسم کا کوئی مشورہ دیا گیا تھا، تو جس پہ انہوں نے رپلائی کیا ہمارے سی ایم نے کہ وہ تو ہم لے کر آئیں گے کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ جیل کے اندر ہیں۔ تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، اب چلتا رہے گا، کیونکہ عمران خان کے خلاف صرف یہ کیس نہیں ہے، کافی کیسز ہیں، تو جب تک ان پہ کیسز موجود ہیں وہ جیل میں رہیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ کوئی ریلیف مل جائے عمران خان کو اور باہر آ جائے، کیونکہ ان کو جس قوت سے توقعات وابستہ ہیں وہاں سے کوئی گرین سگنل نہیں آ رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو فائنل کال کی کال دی ہے نا، کہ اس کو کہا کہ یہ فائنل کال ہے، تو آپ کس طرح دیتے ہیں کہ جو بطور اپوزیشن لیڈر جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ دیگر جماعتوں کو ساتھ میں نہیں لیا، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے یا اور دیگر جماعتیں ہو گئی، تو یہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کی جو توقعات ہیں وہ اپنے ووٹر سے ہیں کہ 8 فروری کو جیسے لوگ نکلے تھے اور انہوں نے بغیر بلے کے نشان کو جو ہے امیدواروں کو کامیاب کرایا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا بھی اس کے اوپر کامیاب ہو جائے گا، لیکن یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتیں اگر ہوتی تو اس کا اثر؟ دیگر سیاسی جماعتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گی۔ اگر پی ٹی آئی نے اسی طریقے سے اپنے لیڈر کو رہا کرانا ہے تو پھر یہ جنگ اکیلی لڑنی ہوگی ان کو، اور یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا 24 کو کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں، تو پھر وہ کتنی دیر تک وہاں ٹکتے ہیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ مختلف احتجاج کرنے سے شروع ہے، کبھی 1 سال ہو گیا اس کا، وہ باہر آ جائیں گے، تو پھر ان کو احتجاج کو ذرا طول دینا ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کی جو لیڈرشپ باقی ماندہ جو باہر ہے وہ 2-3 تقریریں کر کے اور غائب ہو جاتے ہیں، پریشر بنا لیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پریشر نہیں بنا پا رہی پی ٹی آئی عمران خان کے باہر۔ جب سے عمران خان جیل میں ہے تو جو اسٹریٹ پاور تھی پی ٹی آئی کی وہ آدھی ہو گئی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ان کی اسٹریٹ پاور جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں بہت جلد۔ تو عمران خان نے جو دھرنا دیا تھا اس وقت کے حالات اور اس وقت کے حالات میں ذرا فرق ہے۔ اس وقت وہ جو ہے حکومت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور کچھ ان کو فیسیلیٹیز مل رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ زیر عتاب ہے اور خود جیل میں ہے، تو جیل سے تحریک چلانا ایک تو ہے ہی سخت کام، لیکن عمران خان جب سے جیل گئے ہیں تو ان کے پیچھے جو لوگ ہیں تو آپس میں جب لوگ یہ بیٹھتے ہیں یا ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو بھی شکایات ہیں کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے تو وہ عمران خان کے لیے اس طرح سے نہیں لڑ رہی۔ تو یہ تو اب ڈیپینڈ کرے گا کہ 24 کو یہ کتنے لوگ نکال کر لاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے قبل جو ہے جو احتجاج کی جاتی تھی وہ علی امین گنڈپور صاحب یہاں سے لیڈ کرتے تھے، پنجاب سے مختلف لوگوں سے مختلف رہنما کرتے تھے۔ اس بار جو ہے علیمہ خان جو ان کی بہن ہے اور بشرا بیوی جو ان کی
بیوی ہے وہ بھی میدان میں کودے ہیں اور مختلف جو ہے انہوں نے ایک وہ دیے ہوئے ہدایت، جیسے ایم این ایز ایم پی ایس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر بندہ 10,000 اور 5,000 لے کے آئے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ اس دفعہ جو احتجاج کی جا رہی ہے یہ مختلف ہو سکتی ہے؟ جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کا تو اپنا ذاتی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور نہ ان کا کارکنوں پہ اتنا انفلوئنس ہے. تو باقی جو ان کی سیاسی قیادت ہے ان کو اگر یہ وہ کریں اور وہ لے کر آئیں لوگوں کو، مطلب اس قسم کے بیانات سے میرا نہیں خیال کہ لوگ آ جائیں گے. مطلب آپ نے پارٹی میں دھمکیاں دے کر پارٹی نہیں چلتی، آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے. اور جو آپ کی دوسرے درجے کی لیڈرشپ ہے یا تیسرے درجے کی لیڈرشپ ہے اور پھر اس سے نیچے آپ کا کارکن ہے، تو یہ جو ہے آپ دھمکیوں کے ذریعے اس کو نہیں نکال سکتے، بلکہ آپ نے ان کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو قیادت باہر ہے ان کو رول پلے کرنا ہوگا. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا کوئی پاور شو ہوگا. اصل میں دوست وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا جو ہے وہ فقدان شاید خان صاحب کو نہیں رہا، اپنے جو خاص ان کے نمائندے تھے لوگ تھے، اس لیے جو ہے انہوں نے اگر فائنل کال کی جب انہوں نے اعلان کیا تو وہ بھی اپنی بہن کے تھرو کیا، علیمہ خان ان سے ملی جب دیکھیں یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا، یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے نا. جب بھٹو جیل میں تھے تو پھر کیا ہوا ان کے بعد، کتنے لوگ رہ گئے تھے پیچھے. تو یہی ہوتا ہے جب کوئی بڑی لیڈرشپ خود جیل میں ہو اور وہاں سے پھر لیڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے جب اس قسم کے حالات ہوں. لیکن صرف اب عمران خان جیل میں نہیں ہے، ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو نکال سکتے تھے یا ان کا عوام کے ساتھ رابطہ تھا، وہ بھی جیل میں ہے اور کیسز ہیں ان پہ. تو وہ حالات جو ہیں مختلف ہیں. تو اب جو ہے کافی پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہوگی ان کو. بہت شکریہ.